السلام علیکم دوستوں، ایسا ہی سچی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان لانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچنے پر اس نے کہا کہ میں نے آج ایک عورت کو خطرناک سزا دی ہے، اس کو کھولتے تیل میں جلوا دیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون کو برا بھلا کہنے لگی، تو نے ایک معصوم بچی کی جان لی اور بے گناہ عورت کا قتل بھی ناحق کیا۔ فرعون نے کہا، میں نے اس کو اس لیے خطرناک سزا دی کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، بلکہ تو ایک عام انسان ہے، ہر انسان کو خدا نہیں مانتے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران ہو گیا اور بہت غصہ ہوا، کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت کرتا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالی نے حسن و جمال والا بنایا تھا۔ فرعون نے اسے پوری قوم کی عورتوں میں سے چن کر ان کے حسن جمال کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے بڑی پیار محبت کرتا تھا۔ فرعون بہت غصے میں تھا۔ اس نے کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں کہہ رہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے، اصلی خدا تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ آواز سنی تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگا کہ تو اپنی اس بات و حرکت سے باز آ جا اور مجھے اپنا خدا مان لے، ورنہ میں تمہارا بھی وہی حشر کر دوں گا جو میں نے مشاطہ کا کروایا ہے۔ تبھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ تو جو چاہتا ہے کر لے، میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ جب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے خدا کو نہیں چھوڑ سکتی تو نہیں چھوڑ سکتی۔ اے یہ بات تو کان کھول کر سن لے، اور میں تیری ہر چیز کو مان سکتی ہوں لیکن یہ چیز نہیں۔ جب فرعون نے یہ باتیں سنی تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوا، پھر بہت زیادہ غصہ ہو کر دربار میں آ گیا اور پھر سے لوگوں کو بلایا اور کہنے لگا، دیکھو یہاں کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے۔ آج اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی اور مجھے خدا مانے گی۔ لہٰذا فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ کو گرفتار کروا کر دربار میں بلوایا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تو محل کی رانی تھی اور ان کے اشاروں پر نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کرتے تھے۔ لوگ احترام کی وجہ سے حضرت آسیہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور آج وہی رانی فرعون کے اشارے پر دربار میں ملزم بن کر کھڑی ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ سے کہا کہ تو اتنے بڑے محل میں رہتی ہے، نوکر چاکر لگے ہوئے ہیں، اچھے اچھے کھانے ملتے ہیں، اتنی نعمتوں میں پلی ہے، میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا ہوا ہوں، تجھے اب محل کی عیش و آرام بھری زندگی سے محروم ہونا پڑے گا، بہتر ہے کہ تو ابھی باز آ جا اور مجھے خدا مان لے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہنے لگیں کہ اے فرعون، اب میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، لہٰذا میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، میں نے خدا کو مان لیا ہے۔ فرعون نے ان سب باتوں کو سن کر فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا۔ فرعون نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے سزا کے طور پر اسے رسوا کرو۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے سارے کپڑے اتار کر لوگوں کے سامنے کھڑا کر دو۔ دوستوں، کسی مرد کو لوگوں کے بیچ بے لباس کر دیا جائے تو کیا حال ہوگا؟ ایسی حالت میں مرد تو شرم سے پانی پانی ہو کر مر جائے گا اور وہ سوچے گا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اندر سما جاؤں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تو آخر عورت تھی، اور عورت کے اندر تو اللہ تعالی نے شرم و حیا رکھی ہوئی ہے۔ فرعون نے ان کے جسم سے لباس اتروا دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا حالات کی شکار ہوئیں، ایک طرف ایمان اور دوسری طرف امتحان، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ڈٹی رہیں۔ فرعون نے کہا، اچھا اگر ابھی نہیں مانتی ہو تو میں تجھے اور طرح کا عذاب دوں گا۔ لہٰذا فرعون نے کہا کہ اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو
تاکہ آخری وقت بھی نگاہیں اس کی میری محل کی طرف لگی رہیں اور اس کے دماغ میں یہ بات رہے گی کہ میں ان نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلیل ہو کر مر رہی ہوں۔ فرعون کے سپاہیوں نے حکم کے مطابق محل کی طرف منہ کر کے لٹا دیا۔ ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی کیل ٹھونک دی، اللہ اللہ، تاکہ ہل نہ سکیں۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اس کے جسم سے کھال ادھیڑنا شروع کر دو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سب ظلموں کو برداشت کر رہی تھیں۔ اللہ اللہ، کیسے آپ نے برداشت کیا ہوگا؟ آپ نے اللہ کے نام پر تکلیف کو برداشت کیا اور اس طرح ان کے جسم سے کھال اتار دی گئی، اللہ اللہ۔ اور اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ ابھی تک زندہ تھیں اور جسم زخم بن چکا تھا۔ فرعون کا دل اب تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ فرعون کہنے لگا کہ لوگوں، پسا ہوا مرچا لاؤ اور اس کے پورے جسم پر چھڑک دو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم پر مرچ کے پاؤڈر ڈال دی گئی تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی، یا اللہ۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، فرعون کا محل سامنے ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکو گی، اس لیے میرے پروردگار، مجھے اس محل کے بدلے جنت میں ایک خوبصورت گھر چاہیے۔ اے اللہ، میں ایک عورت ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں فرعون کے اس ظلم و ستم کو برداشت کر سکوں، اس لیے اے میرے پروردگار، آپ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعا فوراً قبول فرمائی اور اسی وقت آپ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح قبض ہو گئی۔ اللہ اللہ۔ تھینکس فار واچنگ، سبسکرائب کریں۔